بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ النساء آیت نمبر 32 اور 33۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی تخلیق کرتے وقت دو بڑے گروہوں میں انسان کو تقسیم کیا ہے۔ ایک گروہ مردوں کا ہے اور ایک گروہ عورتوں کا ہے۔ اللہ رب العزت نے مردوں اور عورتوں کو بعض چیزوں میں ایک دوسرے پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ کچھ چیزوں میں مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور کچھ چیزوں میں عورتوں کو مردوں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ کچھ چیزوں میں اور کچھ احکامات میں مردوں کے لیے آسانیاں فرمائیں اور کچھ احکامات میں عورتوں کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ کچھ اجر و ثواب اور فضیلت والے کام وہ مردوں کو سونپے اور کچھ عورتوں کو سونپے۔ اب یہ ایک فطری تفاوت اور فرق تھا۔ بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ خیال آ جاتا یا آ سکتا ہے کہ جی یہ فضیلت ہمیں ملی، یہ فضیلت ہمیں ملنی چاہیے تھی، یہ فضیلت مردوں کے ذہنوں میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ یہ فضیلت جو عورتوں کو ملی ہے ہمیں کیوں نہیں ملی۔ عورتوں کے ذہنوں میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ فلاں کام میں اللہ نے مرد کو برتری عطا فرمائی ہے تو یہ ہمیں بھی ملنی چاہیے تھی۔ اور یہ چیز، یہ سوچ انسان کو مسلسل بے چین اور بے قرار رکھتی ہے۔ جو شخص دوسروں کو ملنے والی خوشیوں، دوسروں کو ملنے والی عزت، مقام اور برتری کی طرف ہر وقت دیکھتا رہتا ہے وہ پھر خود ہمیشہ انسیٹسفائی، غیر مطمئن رہتا ہے، وہ ہمیشہ ناخوش رہتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ یہ چیز انسان کو حسد کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو
مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بندو، اے مردو، اے عورتوں، جن چیزوں میں میں نے تمہیں بعض کو بعض پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہوتی ہے، ان میں دوسروں کی طرف نہ دیکھا کرو اور دوسروں کو ملنے والی نعمتوں اور برتریوں کو دیکھ کر ان کی تمنا نہ کیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس چیز میں کس کو برتری عطا فرمانی ہے، لہٰذا اللہ پاک سے صرف مطلقاً جنرل اللہ سے اس کا فضل ضرور مانگا کرو، لیکن نامینیٹ کر کے باقاعدہ نام لے کے کہنا کہ یا اللہ یہ تو نے فضیلت فلاں کو دی ہے، برتری عورت کو دی ہے یا یہ مرد کو دی ہے، تو یہ مجھے کیوں نہیں عطا کی، ایسی خواہش کرنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اور یہ خواہش، یہ سوچ، یہ خیال، یہ دعا، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، دنیا میں بھی نقصان دہ ہے۔ اور اس سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے صحیح مسلم شریف کے اندر، وہ حدیث بھی بڑی خوبصورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنظروا الی من ہوا فوقکم، اپنے سے اوپر والے لوگوں کی طرف نہ دیکھا کرو، دنیا کے معاملات میں، دنیا کی نعمتوں میں اپنے سے اوپر والے لوگوں کی طرف نہ دیکھا کرو، اپنے سے نیچے والے لوگوں کی طرف دیکھا کرو۔ اور فرمایا کہ اگر تم اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھو گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، کیونکہ ہر شخص کے نیچے بڑی دنیا ہے، بڑی مخلوق ہے۔ تو اگر نیچے دیکھو گے کہ مجھ سے کم کتنے لوگ ہیں، تو تمہارے دل میں اللہ کا شکر کا جذبہ اور احساس پیدا ہوگا۔ اور اگر ہمیشہ اپنے سے اوپر ہی دیکھتے رہو گے، اپنے سے بڑے گھر والے کی طرف، اپنے سے بڑی کوٹھی مکان والے کی طرف، اپنے سے بڑی گاڑی والے کی طرف، اپنے سے زیادہ خوبصورت، اپنے سے زیادہ مال و دولت والے کی طرف، تو ناشکر ہی کرتے رہو گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم میں سے اکثریت ناخوش ہے، بڑی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی ناخوش ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے معاملات میں جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں مرد کو بھی اپنے سے اوپر والے مردوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اور عورتوں کو بھی اپنے سے اوپر والی زیادہ نعمت، زیادہ فضیلت والی عورتوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہاں البتہ نیکی کے معاملات میں انسان ایک دوسرے سے اوپر دیکھ سکتا ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر سکتا ہے، اپنے سے زیادہ نیکیوں والے شخص کی طرف دیکھ سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ اللہ پاک نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، سابقو سابقو، کہیں ساریو، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، جلدی کر لو۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ، جنت کے حصول کا تذکرہ چل رہا تھا، آگے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور چاہیے کہ مقابلہ کرنے والے، سبقت لینے والے، کمپٹیشن میں پڑھنے والے، اگر وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ کام ہے جس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اس میں مقابلہ کریں نا، جنت کے حصول میں، نیکیوں کے حصول کی دوڑ دھوپ میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک جائز نہیں ہے مگر صرف دو چیزوں میں یا دو قسم کے لوگوں پر، ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا اور وہ دن رات اس مال و دولت کو اللہ کی راہ میں بہا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، اور ایک وہ شخص جسے اللہ پاک نے علم عطا فرمایا اور وہ اس علم کو اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے، معاشروں کی فلاح و بہبود کے لیے، اصلاح کے لیے وہ اپنے علم کو دن رات استعمال کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دو شخص جو ہیں، جس کے پاس مال و دولت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اور جس کے پاس قرآن کا علم ہے اور وہ اس کے ساتھ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، تو فرمایا کہ ان دو لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ تو اب یہ دونوں کام جو ہیں یہ کیا ہے؟ نیکی کے کام ہیں۔
یہ دنیا کے معاملات نہیں ہیں کہ جن کے اندر انسان تمنا نہیں کر سکتا. ان میں تمنا کر سکتا ہے کہ یا اللہ فلاں کو علم دیا ہے مجھے بھی عطا فرما دے، یا اللہ فلاں کو اتنا مال دیا ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں بہا رہا ہے مجھے بھی عطا فرما دے. یہ ایسا کرنا جائز ہے بلکہ مستحسن ہے. اللہ اکبر. اب چند مثالیں عرض کرتا ہوں کہ جس میں جو ہماری آیت زیر تفسیر ہے، پہلی آیت دونوں آیات میں سے. اب اس آیت کریمہ میں جو اللہ پاک نے کہا کہ مردوں کو عورتوں پر اور کچھ چیزوں میں عورتوں کو مردوں پر فضیلت ہے، اس کی چند مثالیں. مثال کے طور پہ اللہ پاک نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، جیسا کہ اس سے آگے آیت نمبر 34 میں آ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء. مردوں کو اللہ پاک نے عورتوں پر ایک حاکم بنایا ہے، نگران بنایا ہے. عورتوں کے دل میں اگر یہ خواہش اور تمنا پیدا ہو کہ جی اللہ نے مردوں کو کیوں حاکم بنا دیا، ہمیں کیوں نہیں بنایا. مردوں کو اللہ پاک نے 2 عورتوں کے برابر حصہ عطا فرمایا. سورہ نساء آیت نمبر 7 میں ہم پڑھ چکے ہیں اور اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. للذکر مثل حظ الانثیین. تو عورت یہ خواہش کرے کہ یہ مرد کو 2 عورتوں کے برابر کیوں حصہ ملا ہے، مجھے بھی ملنا چاہیے تھا، تو یہ خواہش اس کی جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ اللہ کی فطری تقسیم ہے. اسی طرح اللہ پاک نے مرد کو ذرا زیادہ صابر بنایا ہے اور اس کو اللہ پاک نے مضبوط بنایا ہے، بہادر بنایا ہے نسبتاً عورت کی نسبت. تو اب اس میں اللہ پاک کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں. مرد سے اللہ نے ایسے کام لینے ہیں کہ جو اللہ نے عورت سے نہیں لینے. مرد نے باہر سارا دن کام کاج کرنا ہے، ہر طرح کے لوگوں کو ملنا ہے. مرد نے جہاد پہ بھی جانا ہے. اب جہاد جیسا، جنگوں جیسا مشکل ترین کام وہ اللہ نے عورتوں پہ نہیں ڈالا، مردوں پہ یہ ذمہ داری عائد کی ہے. تو اسی طرح اللہ پاک نے یہ فضیلتیں کچھ مرد کو عطا فرمائیں، عورتوں کو ان کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. اور اسی طرح اللہ پاک نے عورتوں کو بھی بعض چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے. مثلا اللہ پاک نے وہ جو صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تیری ماں. دوسرے نمبر پہ اس نے پوچھا، پھر فرمایا تیری ماں. تیسرے نمبر پہ پوچھا، پھر فرمایا تیری ماں. چوتھے نمبر پہ فرمایا تیرا باپ. اللہ پاک نے عورت چونکہ کمزور تھی نا، ماں اور باپ میں سے ماں زیادہ کمزور تھی اور اس نے بچے کی پیدائش کے وقت زیادہ تکلیفیں بھی برداشت کی ہوئی ہیں. اللہ پاک نے اس کے یہاں 3 درجات رکھ دیے. چوتھے نمبر پہ باپ کا تذکرہ کیا اور پھر جنت کو ماں کے قدموں تلے قرار دیا. اب یہاں کسی مرد کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ یہ مرتبہ تو مجھے بھی ملنا چاہیے تھا، مجھے کیوں نہیں ملا. ایک بچی کی پیدائش اور اس کی تعلیم و تربیت پر جو دین اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اور اس پہ اجر و ثواب عطا فرمائے ہیں کہ یہ بچیاں جن کی اچھی تعلیم و تربیت کرو گے یہ جہنم سے ڈھال کا کام دیں گی، جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جائیں گی. اب یہ فضیلت بچیوں کی تربیت کے لیے زیادہ ہے، بچوں کی تربیت کے لیے اتنی زیادہ فضیلت نہیں بیان کی گئی. تو اب یہاں بھی خیال آ سکتا ہے نا مرد کے دل میں. تو اس طرح جن جن چیزوں کے اندر بھی اللہ پاک نے یہ فطری تقسیم رکھی ہے، اس کے اندر انسان کو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے اور حسد اور ہوس اور ان چیزوں سے بچ کے رہنا چاہیے. جو اللہ نے عطا کیا ہے اس پہ نظر رکھنی چاہیے اور ان نعمتوں کی حدود میں رہتے ہوئے اللہ سے فضل مانگے. مطلقاً جنرل اللہ سے فضل مانگے، یا اللہ اپنی رحمتیں فرما، اپنا فضل فرما. جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے اندر بھی اللہ تمہیں بڑا کچھ عطا کر سکتا ہے. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں. ولا اور نہ، تتمنوا تمنا کیا کرو، ولا تتمنوا اور نہ تم تمنا کرو،
ما اس کی فضل اللہ فضیلت دی ہے اللہ نے بھی جس کے ذریعے سے، جس کے ساتھ، جس نعمت، جس چیز کے ذریعے سے اللہ نے فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کیا کرو۔ کس کو فضیلت دی ہے؟ بعضکم، تم میں سے بعض کو، تم میں سے کچھ لوگوں کو، علی بعض، بعض پر، ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر بڑے پیارے الفاظ ہیں، جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھو، اپنے سے کمتر کو دیکھو تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس چیز سے عافیت عطا فرمائی جس میں اس نے تجھے مبتلا کیا، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، اور مجھے اپنی مخلوقات میں سے بہت سے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ بہرحال یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ دعا بھی بہت اچھی ہے۔ لِلرِّجَالِ، مردوں کے لیے، نصیبٌ، ایک حصہ ہے، مما، یہ اصل میں ہے من جمع ما، مما اس میں سے جو، من کا معنی اس میں سے، ما جو، اکتسبو انہوں نے محنت سے کمایا، اکتسبو انہوں نے محنت سے کمایا۔ اکتسبو کے اندر جو تا ہے نا، یہ ایک زائد حرف ہے، اس کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں صرف کمایا کی بجائے محنت سے کمایا، ورنہ یہ کاسبو بھی ہو سکتا تھا نا، کاسبو انہوں نے کمایا، اور اکتسبو انہوں نے محنت سے کمایا۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے، نصیب ان کے اوپر تنوین ہے دو پیش، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں ایک حصہ ہے، ایک مقررہ حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے محنت سے کمایا۔ وللنساء، اور عورتوں کے لیے نصیب ایک حصہ ہے، مما اکتسبنا اس میں سے جو انہوں نے محنت سے کمایا، یعنی وہ اللہ پاک نے فضیلت برتری جو عطا فرمائی ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اجر و ثواب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عورت محنت کر لے اس کو بھی اجر مل جائے گا، نیکیوں کا ایک حصہ مل جائے گا، مرد محنت کر لے وہ عورتوں سے آگے نکل سکتا ہے، عورتیں محنت کر لیں اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ مردوں سے بھی آگے نکل سکتی ہیں۔ اصل چیز تو ہے آخرت کی کامیابی، اور اس کے اوپر نظر رکھتے ہوئے نیکیوں کے اندر جد و جہد کریں، محنت کریں، اور جو جتنی محنت کرے گا چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اس کو اس کا حصہ مل جائے گا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اور سوال کرو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اور سوال کرو اللہ سے، من فضلہ، اس کے فضل کا، بس اس کا فضل، اس کی رحمت مانگتے رہو، لیکن جو دوسروں کو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں ان کی خواہش نہ کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہمیشہ سے ہے، بازربی کو، کلی ہر شیء چیز، علیما خوب جاننے والا، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کانا کا ترجمہ کیا کریں ہمیشہ سے، صرف ہے نہیں بلکہ ہمیشہ سے، پاسٹ کنٹینیوس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ دوسری آیت کریمہ کے اندر ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں، اور یہ مسئلہ سورۃ الانفال کی آخری آیت کریمہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مہاجر بن کے مدینہ منورہ میں آئے، اب وہ ان کا مال، دولت، بیوی، بچے اکثر سارے مکہ میں تھے، تو وہ لٹے پٹے
وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ آئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آباد کاری کے لیے، ان کو بسانے کے لیے، ان کو سیٹل کرنے کے لیے آپ نے ایک ایک انصاری، مدینے والے جو مسلمان تھے مقامی، ایک ایک انصاری اور ایک ایک مکہ سے آنے والا مہاجر، دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، پیر بنا دیا، بڈی بنا دیے۔ اور یہ جو ایک انصاری اور ایک مہاجر ایک دوسرے کا بھائی ہوتا تھا، وہ اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ دار تھا۔ وہ اس کو رہائش بھی دے گا، وہ اس کے لیے شادی کا انتظام بھی کرے گا، کاروبار بھی سٹینڈ کر کے دے گا۔ ویسے تو سارے مسلمانوں کی ذمہ داری تھی ایک دوسرے سے تعاون کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن بطور خاص نامینیٹ کر دیا کہ بھائی یہ بندہ تمہاری ذمہ داری۔ اسے مواخات مدینہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر وہ جو اخوت کا رشتہ قائم کیا گیا تھا۔ تو اسلام کے ابتدائی دور میں اللہ پاک نے ان مسلمانوں کو، ان مہاجر مسلمانوں کو سیٹ کرنے کے لیے اللہ پاک نے قانون یہ بنایا کہ اگر کوئی انصاری مدینہ والا مسلمان فوت ہو جائے گا تو اس کی جائیداد میں سے اس مہاجر کو حصہ بھی ملے گا، وراثت میں بھی اس کا حصہ ہوگا۔ لیکن بعد میں اللہ پاک نے کچھ وقت کے بعد جب وہ مسلمان سیٹ ہو گئے تو پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اس قاعدے قانون کو منسوخ کر دیا، اور اس کے بعد کہا کہ اصل حقدار رشتہ داری۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوسری آیت کریمہ آیت نمبر 33 کے متعلق یہی بات بیان کی ہے کہ یہ اسلام کی ابتدا میں حکم تھا، بعد میں یہ منسوخ کر دیا گیا، اور بعد میں کہتے ہیں کہ صرف اور صرف حکم یہ رہ گیا تھا کہ اب تم ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو خیر کے کاموں میں، ویسے تعاون کرو ایک دوسرے سے جو کر سکتے ہو، یا زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہو کہ تم اپنے انصاری یا مہاجر بھائی کے لیے اپنے مال میں سے زیادہ 1/3 حصے کی وصیت کر سکتے ہو۔ وہ وصیت والا آپشن ایک موجود ہے، باقی وراثت کے اندر ان کا حصہ مقرر حصہ نہیں ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَلِكُلٍ، اور ہر ایک کے لیے، واو اور لام ذلی کے لیے، کلی ہر، وَلِكُلٍ، اور ہر ایک کے لیے، جعلنا، ہم نے بنا دیے، ہم نے مقرر کر دیے، موالیا، وارث، موالیا وارث، والی وارث، مما، اس میں سے جو، تارکل والدانی، چھوڑ جائیں والدین، والاقربون، اور زیادہ قرابت والے، یعنی رشتہ دار۔ سب سے زیادہ قریبی قرابت والے رشتہ دار ہی ہوتے ہیں، دوست احباب تو پھر دور کے آتے ہیں، دور کے قریبی لوگوں میں آتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے فرما کے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا، وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے اس میں، یعنی اس ترکے میں جو والدین اور زیادہ قرابت والے چھوڑ جائیں یا رشتہ دار چھوڑ جائیں، ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں۔ اور حدیث کے مطابق اصحاب الفرائض قریبی رشتہ داروں کو دینے کے بعد جو مال بچ جائے گا نا، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے حصوں کی تقسیم کے بعد کچھ مال بچ جاتا ہے، وہ بھی اسبات میں تقسیم کرنا ہے۔ اسبات بھی قریبی رشتہ داروں کو کہتے ہیں، اور وہ حدیث کے مطابق فَالْأَوْلَى لِرَجُلٍ ذَكَرٍ، تو جو بچ جائے گا اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد وہ بھی قریبی مرد کو مل جائے گا، یعنی اسبات، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے۔ والذین، اور جن لوگوں کو، عقدت، تم نے باندھ رکھا ہے، عقدت باندھ رکھا ہے، عقد نکاح ہوتا ہے نا، عقد گرہ کو کہتے ہیں، عقدت باندھ رکھا ہے، ایمانکم، تمہاری قسموں نے یا تمہارے عہد و پیمان نے، والذین عقدت ایمانکم، اور جن لوگوں کو تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے،
یعنی پہلے سے کسی سے کوئی عہد و پیمان کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، وہ عہد و پیمان پورے کر لو، یا اس سے مراد وصیت ہے کہ اگر تم فوت ہونے سے پہلے کسی سے معاہدہ کر جو اور وہ معاہدہ تم 1/3 کے اندر کر سکتے ہو، فآتوہم تو دو ان کو نصیبہم ان کا حصہ، یہ والا حصہ جو وصیت کی شکل میں ہے یا تمہارا کوئی ایگریمنٹ تھا، کوئی لین دین تھا، وہ ان کو دو گے آپ انصار و مہاجرین کو، باقی سارا کچھ رشتہ داروں کے لیے ہی مقرر ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ کانا ہمیشہ سے ہے، اللہ پر کلی ہر شیء چیز، شہیدہ حاضر، شہید گواہ حاضر موجود، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر حاضر ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کسی کا حصہ مار رہا ہے، کون کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور کون عدل و انصاف سے سارے معاملات کو اللہ کے احکامات کی حدود میں رہ کے چلا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بات پہ یقین عطا فرمائے کہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور اللہ پاک ہم سب کو اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔